حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سکین نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسے مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ متقی اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ آپ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی ارجوئی میں زیادہ لگا رہتا ہے۔ اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے، لیکن تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے کاموں کو پورا کر دیتا ہے۔ سمجھنے کے لیے پوچھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو۔ کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ دو چیزوں پر بھروسہ کرے، ایک عافیت اور ایک مالداری۔ کہ عافیت دیکھتے دیکھتے بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مالداری دیکھتے دیکھتے غربت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مومن سربلندی اور غرور کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ لوگوں کا وہ عیب بیان کرے جو خود تیرے اندر موجود ہو۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھو تمہیں رب سے اور رب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتی ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لو۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں کوئی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے رہو، یہ سوچے بنا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں۔ پیار بانٹتے رہو، چاہے آپ کو واپس پیار ملے یا نہ ملے۔ دوسروں کی مدد کرتے رہو، چاہے کوئی مشکل میں آپ کا ساتھ دے یا نہ دے۔ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مت بدلو اور یہ ذہن میں رکھو کہ آپ یہ سب دوسروں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو۔ وقت ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم واپس اپنے ماضی میں جا کر ان چیزوں کو ٹھیک کر دیں جو ہم نے ماضی میں غلط کی تھی، لیکن وقت ہمیں یہ مہلت ضرور دیتا ہے کہ ہم اپنا ہر آنے والا دن اپنے گزرے ہوئے دن سے بہتر گزار سکیں۔ انسان کو کبھی بھی اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے۔ معمولی سے خاص بننے میں بہت عرصہ لگتا ہے، لیکن خاص کو معمولی بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گناہگار، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا اور آپ غرور میں داخل ہو گئے ہیں۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ دل کی سختی کی کچھ نشانیاں ہیں: آنکھ کا خشک ہو جانا یعنی نہ رونا، دل کا سخت ہونا، دنیا کی طلب کی انتہائی لالچ،
اور گناہ پر اصرار۔ جھوٹ مت بولا کرو کیونکہ اس سے تمہاری آبرو ضائع ہو جائے گی۔ انسان کی ایمان کی پہچان باتوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جس نے اللہ کی معرفت حاصل کیے بغیر زندگی گزاری، اگرچہ وہ کتنا ہی پاپی اور ہوشیار ہو، اس نے دنیا کی زندگی بھی فضول گوائی اور آخرت کا توشہ بھی حاصل نہیں کیا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نوازتے ہیں۔ ہمارے سچے دوست وہ ہیں جو محفل میں ہماری غلطیاں چھپائیں اور تنہائی میں ہماری غلطیوں پر ہمیں سمجھائیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں پر نماز پڑھتے نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ اگر اس شرط پر کسی کو نصیحت کرتے ہو کہ اسے قبول کرنی پڑے گی تو پھر آپ ظالم ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام آپ ہی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ سعادت حسن فرماتے ہیں میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ نصیحت خواہ دیوار پر لکھی ہو اسے اپنے کانوں میں ڈال دو۔ نفس 4 چیزوں سے ہلاک ہو جاتا ہے: خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار، لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ اور تنہا رہنا، اور کم سونا۔ اگر تیرا دوست تنہائی میں تجھے تیرے عیبوں سے آگاہ کرے تو تجھے چاہیے کہ اس کا احسان مانے اور غصہ نہ کرے، کیونکہ یہ ایسے ہیں کہ جیسے کوئی شخص تجھے آگاہ کرے کہ تیرے کپڑوں میں سانپ ہیں تو اس کی بات پر غصہ نہ ہوگا اور اس کا مشکور ہوگا۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنا انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت ملتی ہے۔ کسی کونے میں بیٹھا گنگا بہرا شخص اس آدمی سے بہتر ہے جس کی زبان قابو میں نہ ہو۔ اے طالب، اگر تو نفس سے چھٹکارا پالے تو خدا کو دیکھ لے گا، کیونکہ نفس تیرے لیے حجاب بنا ہوا ہے۔ خدا کا پیارا وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے، خوشی اور غم میں یکساں رہے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ کوئی آدمی کیسا ہے یہ بات اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تمہارا راز دشمن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنا راز اپنے دوست تک نہیں پہنچا دیتے۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، یہ پرسکون رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے چال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ بدن سے روح جاتی ہے تو بچتی ہے صف ماتم، مگر کردار مر جائے تو کیوں ماتم نہیں ہوتا۔
जो ज़हन अपनी लज्जतों का ग़ुलाम और जो रूह अपनी ख्वाहिशों की कैदी होती है, वो एक बंजर ज़मीन की मानंद है। ज़िंदगी में ज़्यादा रिश्तों का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें ज़िंदगी होना ज़रूरी है। महंगे परफ्यूम से पोसीदा किरदार की बो नहीं जाती, उसका अदाए शुक्र बोल किस तरह से अनीस जिसने उठा के खाक से इंसान बना दिया। जब इंसानों के ज़मीर सो जाते हैं, अल्लाह ताला ज़मीन को हिला देता है। दुनिया नसीब से मिलती है पर आखिरत मेहनत से। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिन नहीं रखते। लफ्ज़ मुख्तसर तब होते हैं जब सोच गहरी हो जाती है। वो तमाम लोग जो मुतमईन होते हैं, उनके दिल के अंदर अल्लाह होता है। गुनाह एक तारीकी है और उसका चिराग तौबा है। दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने की बजाय बड़ा बनने की कोशिश करे। ए इंसान, तुझे किस बात पर घमंड, फुरूर, अकड़ और शोहरत पर नाज है? तू तो आखिरी उसवी का भी मोहताज है। मैं और मेरा रब रोज़ एक चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं उसकी अताओं को और वो मेरी खताओं को। हमारा अल्लाह इतना मेहरबान है कि हमारी इबादत और तकवे को हमारे चेहरों से जाहिर कर देता है, मगर हमारी गुनाह सारी दुनिया से पोशीदा रखता है। जब अल्लाह का करम हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। दौलत और ओहदे इंसान को आंजी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छे अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखते हैं। माफ़ करके आगे बढ़ जाएं उन सब लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, तोहमत लगाई, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात कही, आपको परेशान किया। यकीन जानिए आपका रब कुछ नहीं भूलता, और वो जब हिसाब बराबर करता है तो नाइंसाफ़ी नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने की बजाय बादशाह के हाथ काटे जाए। जिस आलिम को देखो कि वो दुनिया से मोहब्बत रखता है तो दीन के मामले में उस पर एतबार ना करो। दुआओं की कबूलियत हमेशा उस तरह नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। कुछ दुआएं वैसे भी कबूल होती हैं जैसे हमने कभी सोची नहीं होती। हम वो रास्ते सोचते हैं जो हमें दिख रहे होते हैं, जबकि अल्लाह ताला वो रास्ते भी जानता है जो कभी हमारे नज़रों में भी नहीं लाए गए होते। तो दुआएं हरगिज़ रद्द नहीं होती, बस हर दफ़ा ज़रूरी नहीं आपके मुताबिक ही कबूल हो। आजमाइश तो मनपसंद चीज़ों से ही शुरू होती है। किसी का हाल देखकर कोई फ़ैसला ना करना, क्योंकि हर वली का एक माजी और हर गुनहगार का एक मुस्तक़बिल भी होता है। अपनी साथ में एक ऐसा इंसान ढूंढो जिसे अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी जीना आता हो। अपना फ़ायदा सोचे बिना सबके साथ अच्छाई का मामला कीजिए, क्योंकि जो लोग फूल देते हैं उनके हाथों में खुशबू ज़रूर रह जाती है। जिस कामयाबी की तुम तलाश में वो रोज़ 5 मरतबा तुम्हें अपने पास बुलाती है। सच बोलने का शौक है तो अपने बारे में बोले, लोगों की ज़िंदगी आज़ाब ना बनाए। किसी ने कोयल से पूछा तो काली ना होती तो कितना अच्छा होता। समंदर से पूछा कि तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से पूछा कि तेरे साथ कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। फिर सबने एक ही जवाब दिया, ए इंसान, तेरे अंदर दूसरों के ऐब तलाश करने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। जहाँ माफ़ करना मुश्किल हो जाए वहीं से दरगुजर करने का मकाम शुरू होता है। दरअसल माफ़ उसे करते हैं जिसे माफ़ करना मुश्किल हो। शुक्र है कि आंसुओं का कोई रंग नहीं होता, वरना सुबह के उजालों में रंगीन तकिए सब गिलास खोल दिया करते। या अल्लाह,
मगरूर करने वाला मार ना दे और मायूस करने वाली गनीमी ना दे, ईमान से खारिज करने वाली गनीबुलवतनी ना दे। बर्तन अगर खाली हो तो ये मत समझना कि मांगने वाला ही हो सकता है कि वो इंसान सब कुछ बांट कर ही आया हो। वक्त निकल जाने के बाद कदर की जाए तो कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। सोच मनफी हो तो हर मौके पर मुश्किल नज़र आती है, और सोच मुस्बत हो तो हर मुश्किल में हल नज़र आता है। हम अक्सर उन लोगों को ढूंढते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों से बेखबर रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। कभी मना लिया, कभी मान गए। ज़िंदगी में यही बात है जो रिश्तों को जोड़े रखती है। ज़िद और अना अच्छी नहीं होती, ये रिश्तों से चाहत ख़त्म कर देती है। ज़िंदगी में अगर कोई पूछे कि क्या खोया और क्या पाया, तो बिला झिझक कह देना कि जो खोया वो मेरी नादानी, और जो पाया वो मेरे रब की मेहरबानी। अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखो। अल्लाह वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। दुआ एक ऐसा खूबसूरत अमल है जिसमें इंसान अपनी परेशानियां और मुश्किलात अल्लाह के हवाले कर देता है। सच बोलना और सुनना दोनों ही बड़े मुश्किल काम हैं, लेकिन सच बोलने से दिल को जो सुकून मिलता है वो सुकून कोई और चीज़ नहीं दे सकती। पता है वो रब किस बात पर खुश होता है? जब तुम उसकी दी हुई बेबसी पर भी राज़ी हो जाओ। तन्हाई एक ताकत है जिसे बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है। मर्तबा चाहते हो तो खिदमत करो, और इज्जत चाहते हो तो खामोश रहो। वही लोग अपनी तनकीद को बर्दाश्त करते हैं जो हकीकत में अपनी बेहतरी के ख्वाहिशमंद होते हैं। अपनी नफ्स पर हुकूमत करें, वरना ये आप पर हुकूमत करेगी। दोस्त वो है जिसकी मोहब्बत बेलौस और जिसका खुलूस बेमिसाल हो, जिसकी वफा अनमोल, हमदर्दी बेशबहा हो, और जिसकी जुदाई में बेपनाह गम हो। बसीरत और तक़वा इंसान को इस वक्त हासिल होता है जब वो ऐसी बात पर शुक्र अदा करे जिस पर सब्र करना भी मुश्किल हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुमसे अपनी मग़फ़िरत और फज़ल का वादा करता है। अल्लाह बड़ी वुसाअत वाला हो, हर बात जानने वाला है। ताज्जुब है, लोग डॉक्टर के कहने पर हलाल चीज़ें छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह के कहने पर हराम चीज़ें नहीं छोड़ते। हो सकता है दुनिया में मुनाफिकत बाजी ले जाए, मगर आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। मंज़िल इंसान के हौसले आजमाती हैं, झूठे पर्दे आंखों से हटाती हैं। किसी भी चीज़ से हिम्मत मत हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मोमिन तो वो है जो खुद परेशानी में हो और दूसरे लोग उसकी तरफ से राहत में हो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तलवार का ज़ख्म जिस्म पर होता है और बुरी गुफ्तगू का रूह पर। दुआ यही करनी चाहिए कि ज़िक्र इलाही जारी रहे और रातें अपने अश्कों से मुनव्वर रहें, और लोग हमारे हाथों से महफूज रहें और पेशानी सजदों से महरूम ना हो। नहर के किनारे पर सोया हुआ शख्स प्यास महसूस करता है, जबकि पानी बिल्कुल उसके करीब होता है। उसकी बदबख्ती यह है कि वो उठता ही नहीं है, तो उसे पानी कैसे नज़र आए। यही हमारे हाल हैं। खुदा की ज़ात हमारे बहुत करीब है, लेकिन हम उसके तरफ कदम ही नहीं बढ़ाते। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जब मैं अपने खुदा के साथ होता हूँ तो हर चीज़ इबादत करती दिखाई देती है। यारो, रख फ़कीर फ़कत अपनी ज़ात का, दुनिया की खुदाओं का तुझे खूब पता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं,
اللہ تعالی نے اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، لہٰذا کسی عبادت کو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو۔ دنیا کی مسائل کھارے پانی کی سی ہے کہ جتنا پیتے جاؤ گے پیاس اتنی بڑھتی جائے گی۔ بھلا جو چیز ایک دن تم سے چھوٹ جانے والی ہے اس میں مصروف ہونا اگر اپنے رنج کا سامان کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو قابل عظمت سمجھے ہوئے تو گویا وہ اپنی اصلیت سے ناواقف اور خاتمے کے اندیشے سے بے خوف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص تمہاری لائق کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی نہ تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے جہاں دینی مسئلہ بتانے والا عالم اور جسم کا علاج کرنے والا طبیب موجود نہ ہو۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوب یاد رکھو کہ یہ نفس کی مکاری اور ہیلا جوئی ہے کہ شیطان نے اسے اس بہانے پر چھوڑ دیا ہے کہ خدا کو ہمارے گناہوں کی پرواہ کیا ہے، وہ تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ دنیا کی محبت کا علاج صرف یہ ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ آخر دنیا کی جانب مجھ کو اس قدر توجہ اور آخرت سے روگردانی کیوں ہے۔ اگر خلوت میں فکر کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ سوائے جہالت اور غفلت کے کوئی دوسری وجہ نہیں۔ اگر تم کو دنیا کی طلب ہوگی اور ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی تدبیروں میں لگے ہوگے تو ضروری بات ہے کہ پریشان رہو گے اور دین کو ہاتھ سے کھو بیٹھو گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ جو اپنے چکر میں رہتے ہیں وہ چکراتے ہی رہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایک فقیر کے پیچھے پیچھے بھاگتے وہ بات سمجھ نہیں آئی۔ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے پر دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد اور بغض کا نہیں۔ صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برے ہونے سے زیادہ برا ہے۔ انسان کی پہچان اس کے الفاظ، اس کے اعمال، اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ آپ کی پہچان آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسی چاہے بنا لیں۔ علم میں دوسروں کو شامل کرنے کا نام علم ہے، ورنہ علم سے دوسروں کو مروب کرنا اور احساس کمتری میں مبتلا کرنا یہ تو جہالت ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی خیر اور خوبی موجود ہوتی ہے جو چند ایک یا بہت سی خرابیوں، کمزوریوں کے باوجود اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہوا کر اور فقر سے مایوس نہ ہوا کر،
اور مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑنا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے بڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے۔ پر تو اپنی مرادوں کو اپنی خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا، اور اپنی امیدوں کو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کیے بغیر نہیں پورا کر سکتا، اور جو فرائض آپ پر سونپے گئے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے رہا کرو، اور اللہ نے جو تیرے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہا کرو۔ بد فطرت کون ہوتا ہے؟ جس کو بندے پسند نہ آئے اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدے سے بہت قیمتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اللہ کی محبت دل میں وہ ٹوٹے کی حفاظت کرتی ہے، جو لوگ آپ کے قابل نہیں انہیں آپ سے دور رکھتی ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والے کا پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کی بو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پریشان رہنے کی دو وجوہات بہت عام ہیں۔ ہم بلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بلا دیتے ہیں۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں رزق تقسیم کرنے میں ہے، اور غریب کی سخاوت رازق کی تقسیم کو تسلیم کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا چھوڑ دے۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نوازے گا۔ وہ علی سینہ فرماتے ہیں، جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازے رہتے ہیں۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ ہم کے راستے پر چلنے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جو شخص سب کا دوست ہے وہ کسی کا دوست نہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک لیڈر کیا سوچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ برائی میں کسی کا ساتھ دینا گھٹیاپن اور خدا کے ساتھ بددیانتی ہے۔ ہر عمل یہ سوچ کر کرو جیسے یہ عمل ایک بیج ہے اور کل کو درخت بننا ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ وقت اور دولت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ اللہ کی عطاؤں پر شکر کرنا اور اپنی خطاؤں پر معافی مانگنا اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ معلوم ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے۔ جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے پھر اللہ اسے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔